مختلف باتیں ہمارے معاشرے میں سنتا رہتا ہوں، اور بعض تو ہمارے نیک طبقے میں باتیں بہت ہیں، بہت باتیں ہیں۔ ساتھی یہ کہتے ہیں سارا جھوٹ ہے، کوئی کہتے ہیں سازش ہے۔ میرے عزیز، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک آزمائش اور مصیبت اور پریشانی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان آزمائش، مصیبت اور پریشانی کے دنوں میں ہم نے کیسے رہنا ہے؟ کیا راستہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ مومن کا کام یہ ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرے اور اس کے موافق وہ اپنا طرز عمل اختیار کرے۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ آزمائش، مصیبت، پریشانی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہاں ہمارے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دو انتہا ہیں، آپ نے دونوں سے بچ کر کے درمیان میں اعتدال کے راستے پر چلنا ہے، جو اللہ کے رسول کا راستہ ہے، جو اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ دو انتہائیں کیا ہیں؟ ایک انتہا تو یہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ نہیں، کوئی نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ پریشانی نہیں ہے، کوئی آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا، کچھ نہیں بگاڑے گا یہ آپ کا۔ یہ سارے رویے ایک مومن کا رویہ نہیں ہے۔ جب یہ وبا اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ جرأت کدھر جا رہی ہے؟ یہ بے خوفی کدھر جا رہی ہے؟ میرے عزیز، اگر یہ آزمائش ہے، اللہ نہ کرے کہ اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ نہ کرے کہ اللہ کی ناراضگی ہو۔ ہمارے اعمال تو ایسے ہی ہیں، اللہ کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کون سے اچھے اعمال والے ہیں؟ اپنا معاشرہ ہم نہیں دیکھتے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن گناہوں پر اللہ کے عذاب کی وعید سنائی ہے، کون سا گناہ چھوڑا ہے ہمارے معاشرے نے؟ کیا فحاشی نہیں ہے؟ سود نہیں ہے؟ ظلم نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے آپ کے معاشرے میں؟ ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ ایک ایسے معاشرے میں بستے ہوئے جس معاشرے میں اللہ کی ناراضگی کا سارا سامان ہم نے پیدا کر دیا ہو، سارا سامان پیدا کر دیا، ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہو، سود اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہو، فحاشی کا کوئی پیمانہ نہ ہو، ایسے معاشرے میں بستے ہوئے جب وبا آ جائے تو ہم کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں؟ کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، یہ بے خوفی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ یہ غفلت ہے، یہ وہ غفلت ہے جو توبہ سے محروم رہ جانے والوں کو لاحق ہوتی ہے۔ نظر میں سامنے اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، موجیں اٹھ رہی ہیں، بے خوف ہے، یاسمونی، یہ پہاڑ یاسمونی مجھے بچا لے گا۔ یہ تو تباہ ہونے والوں کی کیفیت ہوتی ہے، بے خوفی، کسی قسم کا خوف نہ ہونا، رجوع اللہ نہ ہونا، بے خوف ہو کے گھومنا پھرنا۔ یہ بے خوفی نہ اختیار کریں، اللہ کے عذاب سے ڈر پیدا کیجئے۔ آزمائش ہے تب بھی ڈر پیدا کیجئے کہ ہم آزمائش سہنے کے قابل نہیں ہیں، آزمائشیں سہنے کے قابل نہیں ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ یہ عذاب ہو۔ خوف پیدا کیجئے، بے خوف مت ہوئیے، اور اس خوف ایسا پیدا کیجئے جو اللہ کی طرف ہمیں لے کر کے جائے، توبہ اور استغفار کی طرف لے کے جائے۔ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے معافیاں مانگیے۔ یہ معافی کا وقت ہے، توبہ کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے۔ تو بے خوف ہونا، یہ کہہ دینا کہ یہ سازش ہے، کچھ نہیں بگڑ سکتا، جھوٹ ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ اس غفلت کی نشانی ہو اور آپ اس پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ دوسری انتہا کیا ہے؟ دوسری انتہا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں، بس اب آپ تیار ہو گئے ہیں، بس ابھی یہ آئے گا کرونا، مجھے لگے گا اور میری قبر تیار ہے۔ ایسا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہاتھ پاؤں بھی نہیں پھولنے چاہیے۔
توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ان حالات میں ہمارے یہاں توکل کے جذبات پیدا ہوں۔ اور وہ توکل کے جذبات کیا ہیں؟ کہ جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو عین آگ کے درمیان سکون اور چین سے رکھ سکتا ہے، یہ بیماری تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ سکتا ہے، ہم تو اپنے گھر بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ توکل بھی ہو اور بے خوفی بھی نہ ہو، درمیان کا راستہ ہو۔ توکل کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اللہ سے پناہ مانگتے رہیے، روز توبہ اور استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، روز استغفار کیجئے، اور اپنے بچوں کو بھی کروائیے۔ دعا کیجئے صبح و شام کہ اللہ آپ کو حفاظت سے رکھے۔ وہ دعائیں یاد کیجئے جو مسنون دعائیں ہیں، صبح و شام خود پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح پڑھیے۔ جس طرح دوا استعمال کرتے ہیں، یہ روحانی دعا ہے، اس کو استعمال کیجئے۔ یقین رکھیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اپنے بچوں کو سکھلائیے۔ اور اس کے بعد جب بھی کبھی کسی رشتہ دار، دوست، احباب، اللہ محفوظ رکھے سب کو، اس میں مبتلا ہونے کی خبر سنیے، دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھتے رہیے، اس کو مت چھوڑیے، بڑی مجرب چیز ہے۔ بے احتیاطی نہ کریں، احتیاط علاج ہے اور علاج سنت ہے۔ کسی کو احتیاط کرتے ہوئے دیکھ کر کے قطعاً اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیے، اسے نشانہ نہ بنائیے۔ وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ چل رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کے طریقے پہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول کا یہی طریقہ ہے۔ بے خوف ہو جانا اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔